ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا ذاتی مکان ہو. بولو یہ خواہش ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اور یہ کوئی بری خواہش نہیں ہے کہ اللہ مجھے ایک فیسلٹی والا مکان دے دے اور میں فیسلٹی والے مکان میں رہوں, ایک ذاتی مکان میں رہوں, کرائے کا مجھ پر بوجھ نہ رہے. تو میں آپ کو ایک دعا بتلاتا ہوں. ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں نا, بولو وضو کرتے کہ نہیں کرتے؟ نماز کے لیے وضو ضروری ہے, قرآن کریم کی تلاوت کے لیے وضو ضروری ہے. تو وضو تو ہم کئی مرتبہ کرتے ہیں. جب بھی ہم وضو شروع کریں تو پہلے ایک کام کر لیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں. وضو شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, میرا کوئی امتی ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے, اللہ رب العالمین اس کے ہر حرف کے بدلے میں اس کے 4000 گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں, اور 4000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں, اور 4000 درجات کو اس کے بلند کر دیے جاتے ہیں. صرف ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھنے پر ہر حرف کے بدلے میں. علماء نے لکھا ہے, اور آپ گن سکتے ہیں, بسم اللہ میں 19 حروف ہیں. ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھنے کا ٹائم 5 سیکنڈ کا. بولو اس سے زیادہ ٹائم ہوتا نہیں ہے. 5 سیکنڈ میں اللہ پاک ہمارے 76 یعنی 76,000 گناہ معاف فرما دیتے. صرف 5 سیکنڈ کے اندر, 5 سیکنڈ کے اندر اللہ پاک ہمارے 76,000 گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. 76,000 درجات ہمارے نامہ اعمال میں 76,000 درجات کو ہمارے نامہ اعمال میں بلند کر دیا جاتا ہے, اور 76,000 نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں صرف ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھنے پر. اب بسم اللہ ہم نے پڑھ لیا, وضو شروع کر دیا. وضو شروع کرنے کے بعد کرنا کیا ہے؟ دنیا کی باتیں نہ کرے, اس لیے کہ دنیا کی باتیں کرنے سے روکا گیا ہے. حدیث شریف میں موجود ہے, حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ایک مرتبہ میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا. میں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ میرے محبوب وضو فرما رہے تھے, اور میرے محبوب نے وضو کے درمیان میں ایک دعا پڑھی. وہ دعا میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا انشاءاللہ, اور اس دعا کا فائدہ بھی بتلاؤں گا کہ فائدہ کیا ہوگا. میرے محبوب کو میں نے وضو کے درمیان ایک دعا پڑھتے ہوئے سنا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے, میں نے عرض کیا, میرے محبوب آپ کو ایسی ویسی دعا کرتے ہوئے میں سن رہا ہوں, یعنی آپ وضو کے درمیان میں دعا پڑھ کر اللہ سے یہ مانگ رہے ہیں, میں آپ کو اللہ سے یہ مانگتے ہوئے سن رہا ہوں. یعنی حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے, میں نے اس دعا کے متعلق پوچھا تو حضرت اقدس نے فرمایا کہ اب ابو موسیٰ اشعری بتلاؤ, اس دعا میں نے جو مانگا ہے اب اور کوئی ضرورت ہماری دنیا کی باقی رہتی ہے؟ ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا, نہیں, اب باقی نہیں رہتی. حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس کو وضو کے درمیان پڑھتے رہو, یہ بڑی جامع دعا. وہ کون سی دعا ہے؟ اللہم اغفر لی ذنبی, اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے. بولو گناہ معاف ہو جائے, اس سے بڑا کوئی انعام ہو سکتا ہے؟ ووسع لی فی داری, اے اللہ تو مجھے وسیع گھر, وسعت والا گھر نصیب فرما دے, دنیا کی زندگی میں بھی آخرت کی زندگی میں بھی. ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی, اے اللہ تو میرے رزق میں برکتیں نصیب فرما دے. جس کو رزق میں برکت مل گئی, جس کو وسیع گھر مل گیا, جس کے گناہ معاف ہو گئے, تو اس سے بڑا انعام کوئی ہو سکتا ہے؟ تو اگر ہم ذاتی مکان کو حاصل کرنا عافیت کے ساتھ چاہتے ہیں تو وضو کے درمیان میں باتیں نہ کریں, بلکہ یہ دعا پڑھنے کا اہتمام کریں. اگر مکان نہ بھی ملا, کرائے سے رہ رہے ہیں, تو کرائے کو ادا کرنے کی طاقت دینے والا بولو کون ہے؟ وہ بھی اللہ کی ذات ہے. اللہ مکمل ہمیں اس کی طاقت نصیب فرمائیں گے. اب وضو ہم نے کرنا شروع کر دیا, بسم اللہ پڑھ کے وضو کیا, وضو کے درمیان میں دعا پڑھ لی. لیکن جب وضو ہمارا مکمل ہونے لگے تو میں آپ کو ایک چھوٹا سا عمل بتلا دیتا ہوں. بعض دفعہ ہم بہت سے چھوٹے چھوٹے عمل کے ذریعے بڑے بڑے نیکیوں کو حاصل کرنے والے بن جاتے ہیں. حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم وضو سے فارغ ہو جاؤ, اب وضو ختم ہو گیا تو وضو سے فارغ ہونے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ, یعنی دوسرا کلمہ پڑھو. وضو سے فارغ ہونے کے بعد دوسرا کلمہ پڑھو. پھر حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو, یعنی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لو. اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسرا کلمہ پڑھو, پھر مجھ پر درود بھیجو. ایسا کرو گے تو تمہارے لیے رحمت کے دروازے کھلتے ہی چلے جائیں گے. پھر وضو کے بعد کی دعا ہمارے نبی نے سکھلائی, اس کو بھی یاد کر لینی چاہیے. بہت آسان دعا ہے, اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین.
المتطهرين اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے ہم نے اپنے ظاہر کو پاک اور صاف کیا ہے، اللہ ہمارے باطن کو پاک اور صاف فرمائے گا. اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تم وضو سے فارغ ہو جاؤ اور یہ دعا پڑھو گے. کون سی دعا؟ جو مجلس کے ختمہ پر دعا پڑھی جاتی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. بہت آسان دعا ہے، یاد نہیں ہے تو یاد کر لینی چاہیے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا جو وضو سے فارغ ہونے کے بعد یہ دعا پڑھے گا اسے مہر لگا کر یعنی سکہ لگا کر عرش الہی میں محفوظ کر لیا جائے گا اور قیامت کے دن اسے لایا جائے گا. اور حدیث شریف میں موجود ہیں، حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا، ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا جو وضو کے بعد آیت الکرسی، آپ جانتے ہیں آیت الکرسی تیسرے پارے میں ہے، ایک مرتبہ پڑھے گا آیت الکرسی. حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین اسے 40 عالم کا ثواب دیں گے اور اس کے 40 درجے بلند کر دیے جائیں گے اور جنت کی 40 حوروں سے اس کا نکاح کر لیا جائے گا. اور پھر حضرت اقدس نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس نے وضو سے فارغ ہونے کے بعد سورہ انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. فرمایا جس نے وضو سے فارغ ہونے کے بعد سورہ انا انزلنا ایک مرتبہ پڑھا وہ صدیقین میں یعنی سچوں میں داخل ہوگا. جس نے 2 مرتبہ پڑھا اس کا نام شہداء کی لسٹ میں لکھ دیا جائے گا، شہداء کے دفتر میں لکھ دیا جائے گا. اور جس نے 3 مرتبہ پڑھا اس کا حشر انبیاء اکرام کے ساتھ ہوگا. بولو آسان عمل ہے کہ نہیں؟ تو آج سے کریں گے انشاءاللہ. وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، وضو کے درمیان کی دعا اللہم اغفر لی ووسع لی فی اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اس کو پڑھیں گے تو اللہ کی ذات علی سے امید اللہ گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا، وسیع مکان کے اللہ پاک فیصلے فرمائے گا. پھر وضو مکمل ہو جانے کے بعد دوسرا کلمہ پڑھے، دوسرا کلمہ پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھے جس کی برکت سے اللہ پاک رحمت کے دروازے کھولتا ہی چلا جائے گا. پھر مجلس کے کفارے کی جو دعائیں سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک پڑھے جس کو پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک ایک مہر لگا کر اسے عرش الہی میں محفوظ کر لیں گے اور قیامت کے دن وہ لایا جائے گا. پھر حضرت اقدس نے فرمایا کہ آیت الکرسی کو پڑھ لے جس کو پڑھنے کی برکت سے 40 عالموں کا ثواب، 40 درجے بلند ہوں گے اور 40 حوروں سے اس کا نکاح کر لیا جائے گا. پھر سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ایک مرتبہ پڑھے گا تو اس کا نام صدیقین میں، 2 مرتبہ پڑھے گا تو شہداء کی دفتر میں اس کا نام لکھا جائے گا اور 3 مرتبہ پڑھے گا تو انبیاء کرام کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. اللہ ہم سب کو حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اعمال پر زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.